یہ سورت منبع العلوم ہے، علوم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ مختصر سی سورت جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اس وقت نازل فرمائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، تو لوگ آپ کو آپ کے بیٹے کے انتقال پر یہ کہنے لگے کہ اب آپ کا نام بھی ختم اور آپ کا کام بھی ختم، آپ کا مشن بھی ختم، اس لیے کہ جب نرینہ اولاد نہ ہو تو پھر نہ تو نام رہتا ہے، نہ کوئی کام کو چلانے والا ہوتا ہے۔ تو کفار نے یہی سمجھ کر کہا جب نام بیٹا نہیں رہا، نرینہ اولاد نہیں ہے، تو نام بھی کوئی نہیں رہے گا، کام بھی باقی نہیں رہے گا، مشن کو بھی کوئی نہیں چلائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے یہ کلمات دینے کے لیے یہ کلمات نازل فرمائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ اس کے 18 مطالب ہیں، 18 یا 28 اس کے مفاہیم ہیں، اس کے معانی ہیں۔ ان 28 معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو باطنی کمالات عطا فرمائے، آپ کو نبوت دی، آپ کو رسالت دی، آپ کو رحمت دی، آپ کو ختم نبوت دی، آپ کو شافع محشر بنایا، یہ سارے باطنی کمالات ہیں۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو باطنی کمالات سے نوازا، ذرا آپ اپنے ظاہری کمالات کو دیکھیں کہ ہم نے آپ کو کتنے ظاہری کمالات عطا فرمائے۔ جس کو اللہ نے اتنے ظاہری کمالات عطا فرمائے ہوں، کیا اللہ اس کے نام کو اور اس کے کام کو اور اس کے مشن کو مکمل ہونے سے روک سکتا ہے؟ اب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ظاہری کمالات عطا فرمائے؟ اب حضرات صحابہ کرام نے اپنے اپنے جذبات، اپنے اپنے احساسات کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال عطا فرمایا وہ ایسا پرکشش تھا کہ بعض اوقات بندہ آپ سے دلیل نہ مانگتا نبوت کی، بعض اوقات بندہ قرآن کی آیت نہ سنتا، حدیث مبارکہ نہ سنتا، بس چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر آپ پر ایمان لاتا۔ ایک واقعات نہیں، کئی واقعات اس کے مشاہد ہیں کہ دیکھنے والے نے صرف آپ کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم تھے، بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا، جنہیں سرتاج العلماء کہا جاتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کتابوں میں آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کے کمالات میں نے پڑھ لیے تھے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائیں گے، وہاں آپ کی بعثت ہوگی، مدینہ منورہ ہجرت کریں گے۔ تو میں نے بڑا چرچا سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، لیکن میں زیارت کے لیے مکہ مکرمہ نہ پہنچ سکا بعض مصلحتوں کی وجہ سے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو لوگ ہجوم در ہجوم آپ کی زیارت کے لیے تشریف لے آئے، تو میں بھی آپ کی زیارت کے لیے چل کر آیا، تو میں نے لوگوں میں آپ کو بھی دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ، جنہیں جانتے ہو انہیں بھی سلام کرو، جنہیں نہیں جانتے انہیں بھی سلام کرو۔ اور فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور فقیروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی
کہ تم اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، یعنی تہجد کی نماز۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا صلوا الارحام، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ 4 اعمال کرو گے تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، آپ کی حسن کی تمام اداؤں کو دیکھا اور نزاکت کی تمام رنائیوں کو دیکھا، تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ جو اس قدر حسین ہو، جو اس قدر خوبصورت ہو، جس کی آنکھیں اس قدر خوبصورت ہو، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو، کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نہ دلیل مانگی، نہ قرآن سنا، نہ حضور کا کوئی معجزہ دیکھا، بس آپ کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مہربان صحابہ میں سے تھے، جب بھی پریشان ہوتے حضور کی محفل میں آتے، دیدار کرتے اور چلے جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے پوچھا ثوبان کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں گھر میں بڑا خوش و خرم ہوتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، عیش و آرام میں ہوتا ہوں، اسی لمحے مجھے آپ کا دھیان آتا ہے، آپ کا چہرہ یاد آتا ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کا دیدار کرتا ہوں، میرے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ گھر میں عیش و خرم بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی دنیا میں سے جاؤں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رحلت فرما جائیں گے، آپ بھی جنت میں جائیں گے، اور اللہ نے مجھے چاہا اپنے فضل سے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ حضور نے جنت کو اپنے سامنے لایا کہ آپ تو جنت کے اعلیٰ مراتب پر ہوں گے، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، میں اگلے درجے پر ہوں گا، محبوب آپ اعلیٰ درجے پر ہوں گے، میں اگلے درجے پر ہوں گا۔ دنیا میں جب کوئی پریشانی آتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں یا رسول اللہ سارے غم مٹ جاتے ہیں، اور جب جنت میں آپ اعلیٰ درجے پر ہوں گے میں اگلا درجے پر ہوں گا۔ جب آپ کا دیدار نہیں ہوگا یا رسول اللہ تو جنت میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی بات کو سنا، خاموش ہے، جواب کوئی نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی اور فرمایا میرے محبوب جو آج دنیا میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، قیامت میں جنت الفردوس میں بھی وہ آپ کی زیارت سے محروم نہیں رہیں گے، وہ آپ کی زیارت جنت میں بھی کریں گے۔ ایسا اللہ نے حضور کو حسن و جمال عطا فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں ہم نے آپ کو باطنی کمالات سے نوازا وہاں پر ہم نے آپ کو ظاہری کمالات بھی تو دیے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ لشکر یمامہ میں قید ہو کر آئے، اپنے علاقے کے سردار، اپنے علاقے کے بڑے قید ہو کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دو۔ اب وہ باندھے ہوئے جکڑے ہوئے 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلام نہ کیا۔ 3 دن کے بعد جب انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے ان سے کلام کیا، گفتگو کی، تو آپ نے کلام اور گفتگو کے بعد فرمایا ثمامہ کو رہا کر دو۔ فرمایا ثمامہ تم اپنے وطن جا سکتے ہو، اپنے شہر جا سکتے ہو، وطن اپنے گھر جا سکتے ہو۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا، غسل کر کے پاک کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے اور 3 جملے ارشاد فرمائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا میرے نزدیک آپ کا چہرہ کائنات کے لوگوں کے چہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، لیکن جب آپ کا رخ انور دیکھ لیا ہے، جب آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، یا رسول اللہ میں آج کہہ رہا ہوں کائنات میں جتنے بھی حسین ہیں، جتنے بھی محجبین ہیں، جتنے بھی خوبصورت ہیں، آپ ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یا رسول اللہ جب تک آپ کا دین نہیں دیکھا تھا، آپ کے دین میں داخل نہیں ہوا تھا، یہ آپ کا دین تمام ادیان میں مجھے ناپسندیدہ تھا، جب آپ کے دین میں داخل ہو گیا ہو خدا کی قسم اب یہ دین سارے ادیان کے نزدیک مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یا رسول اللہ جب تک آپ کے شہر کو نہیں دیکھا تھا مجھے یہ شہر ناپسندیدہ تھا، لیکن جب آپ کے شہر مکہ کو دیکھ لیا ہے اب میرا دل گواہی دے رہا ہے خدا کی قسم یہ شہر تمام شہروں سے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حسن کو دیکھا، صرف جمال کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، رنائی کو دیکھا اور کہنے پہ مجبور ہو گئے یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ حسین ہیں اور آپ سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوا، چشمے فلک نے ایک ایسا واقعہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے، آپ نے دیکھا کہ لشکر ہے اور اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت اونٹ ہے اور وہ قافلہ اونٹوں کو بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے لوگوں سے کہا کیا یہ تم اونٹ بیچو گے؟ قافلے کے لوگوں نے کہا جی ہاں ہم یہ تو اونٹ بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ خرید لیا، خریدنے کے بعد جو بھاؤ طے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیمت میں آپ کو اپنے خادم کے ذریعے پہنچا دوں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا، لیا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خرید و فروخت کی نیت سے گئے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا، قیمت نہیں ادا کی، فرمایا قیمت میرا غلام آپ کو آ کر دے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیرا، آپ مدینہ کی طرف چل پڑے، تو اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اب اونٹ بھی گیا اور قیمت بھی نہیں آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو نام کا پتہ نہیں ہے اور ہمیں تو شہر کا بھی پتہ نہیں ہے، ایڈریس کا بھی پتہ نہیں ہے، تو نہ ہم نام جانتے ہیں، نہ ایڈریس جانتے ہیں، نہ پتہ جانتے ہیں، کیسے ہمیں قیمت پہنچائیں گے؟ تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ایک نوجوان نے دوسرے سے کہا تو بڑا عقل مند تھا، بڑا دانا تھا، تو نام پوچھ لیتا، پتہ پوچھ لیتا، ایڈریس پوچھ لیتا۔ اس نے کہا میں کیسے نام پوچھتا، میں تو ان کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا، چہرے میں ایسا مہک ہوا کہ مجھے نام پوچھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ شاعر نے کہا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، پلتے ہیں کہ کوثر شب قد کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہیں کہ شراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا۔ تو دوسرے آدمی کو کہا تو نام پوچھ لیا ہوتا، تو نے پتہ کیوں نہیں پوچھا، نام کیوں نہیں پوچھا؟ اس نے کہا میں نام کیسے پوچھتا، میں پتہ کیسے پوچھتا، میں تو ان کی سرمگی آنکھوں میں اتنا کھو گیا تھا، حیا والی آنکھوں میں اتنا کھو گیا تھا کہ میں نام پوچھنے کا مجھے وقت ہی نہیں ملا، فرصت ہی نہیں ملی کہ میں تو ان کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ شاعر نے کہا تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں، تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکیاں، قسم خدا کی بڑے حسین ہو میں کیسے ہٹاؤں اکیاں، حاکم یہ بات میں سوچتا ہوں خود مصطفی نے پوچھا ہوگا، میں بنا رہا ہوں تمہاری اکھیاں، بتاؤ کیسے بناؤں تمہاری اکھیاں۔ میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا، میں تو ان کی آنکھوں میں اتنا کھو گیا، نام نہیں پوچھ سکا، پتہ نہیں پوچھ سکا۔ تیسرے سے کہا
تو پوچھ لیتا. کہا میں کیسے پوچھتا, میں تو ان کے دانتوں کو دیکھتا رہ گیا. جب وہ تکلم کرتے تھے, جب وہ گفتگو کرتے تھے, جب وہ بات کرتے تھے, خدا کی قسم ایسا نور نکلتا تھا کہ سارا جہاں نور سے منور ہو جاتا تھا. شاید طرف پڑا فدا دانتوں کے محبوب کے گوہر بھی اختر بھی رخ تابا پسند کے مہ بھی مہر و منور بھی لبو دندان حضرت کے دیکھتے ہی سرت خجلت سے سمندر کی تلی میں جا پڑے مرجان بھی گوہر بھی. تو چوتھے سے کہا تو نام پوچھ لیا ہوتا, تو پتہ پوچھ لیا ہوتا. اس نے کہا میں کیسے پتہ پوچھتا, میں تو اس کی خوشبو میں اتنا غرق ہو گیا تھا, میں تو اتنا محو ہو گیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ نام پوچھ لیتا, ایڈریس پوچھ لیتا, پتہ پوچھ لیتا. تو کسی شاعر نے کہا انہی کی بو مایا سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہی ہے, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. وہ گلہائے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب دے. تو اب ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں. اتنے میں جو وہ سردار عورت خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی, اس نے پردہ ہٹایا. اس نے کہا اگر قیمت نہیں آئے گی تو قیمت میں ادا کروں گی, اس کی قیمت کی میں ضامن ہوں. اب لوگ کہنے لگے پتہ نہیں یہ ہماری سردار ان کو جانتی ہے, اس وجہ سے کہہ رہی ہے قیمت میں دوں گی. تو لوگوں نے کہا سردار آپ جانتی ہیں؟ اس نے کہا نام کا مجھے بھی پتہ کوئی نہیں ہے, ایڈریس میں بھی کوئی نہیں جانتی. جب وہ گفتگو کر رہے تھے, جب وہ باتیں کر رہے تھے, پردے کی اور سے ایک نظر میں نے بھی دیکھا تھا. جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ 14ویں کا چاند آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا ہے. جس کا چہرہ اتنا چمک رہا ہو خدا کی قسم وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا حسین بنایا. محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں, ہم نے آپ سے آپ کا بیٹا لے لیا ہے. انا آتینا کل کوثر. محبوب ظاہری کمالات باقی کمالات اپنے جگہ, ہم نے جو آپ کو ظاہری کمالات دیکھے ہیں, ان ظاہری کمالات کو دے کر بھی کوئی آپ کو آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا نام باقی نہیں رہے گا, آپ کا کام باقی نہیں رہے گا, آپ کا مشن ادھورا رہے گا. محبوب ہم نے جو آپ کو ظاہری اعضاء اور ظاہری کمالات عطا فرمائے ہیں, محبوب ایسے ظاہری کمالات کائنات میں ہم نے کسی کو نہیں دیے. وقت پورا ہو گیا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے ساتھی سنتیں پڑھ لیں.